بیٹیوں کے رشتے چاند سے زیادہ روشن ہوں گے۔ ماں باپ ہر روز قرآن مجید کی ایک سورت اس طرح پڑھ لیں، گھر میں رشتوں کی انشاءاللہ لائنوں لگ جائیں گی۔ ہر جگہ بس آپ کی مرضی چلے گی، جیسے آپ چاہیں گے ویسے ہوگا۔ اللہ والوں، آج اس صورت کو میرے بتائے گئے طریقے سے اپنی بیٹیوں کے رشتے کے لیے آج کر لیں گے تو انشاءاللہ الکریم رشتے آپ کے گھر میں لینے لگ جائیں گی۔ اللہ والوں، آپ اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، گھر میں آپ چاہتے ہیں کہ رشتوں کی لینے لگ جائیں، جیسے آپ چاہیں ویسے ہو جائے، تو آج ایک بار اس صورت کو جس طرح سے میں بتاؤں اس طرح سے پڑھ لینا۔ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اس عمل کو، کسی بھی آپ کے پاس جیسے وقت ملے آپ اس صورت کو پڑھ سکتے ہیں۔ ماں باپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آج اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لینا۔ آپ کو اس ویڈیو میں ایسا عمل، ایسی صورت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ جس کو آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ الکریم ہر جگہ آپ کی مرضی چلے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے محترم ناظرین، بیٹیوں کے نصیب چاند سے زیادہ روشن ہو جائیں گے۔ ماں باپ ہر روز قرآن مجید کی صرف ایک سورت پڑھ لیں، گھر میں رشتوں کی لائنیں لگ جائیں گی۔ ہر جگہ بس آپ کی مرضی چلے گی، جیسے آپ چاہیں گے ویسے ہوگا، جیسے آپ سوچیں گے ویسا ہو جائے گا۔ بس ایک سورت پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی بیماری ہے، انشاءاللہ اس سورت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہر مصیبت سے آپ سے انشاءاللہ نکال کر آپ کو سکون عطا فرما دیں گے۔ اللہ والوں، جن بہن بیٹیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں وہ بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں، کیونکہ ان کے گھر میں ایسا سکون ہو جائے گا، گھر کے بچے کا انشاءاللہ الکریم روشن کی طرح، چاند کی روشن کی طرح آپ کے انشاءاللہ الکریم نصیب چمک جائیں گے۔ اللہ والوں، آج کل جس کو بھی دیکھا جاتا ہے رشتوں کے لیے، کاروبار کے لیے بڑے شدید پریشان ہیں، ان میرے بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ آج اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اس کے بعد جس طریقے سے بتاؤں اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیں۔ انشاءاللہ الکریم گھر کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں، دکھ، تکلیفیں اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائیں گی۔ آپ جیسے سوچیں گے انشاءاللہ ویسے ہی ہوگا، جیسے آپ چاہیں گے ویسے ہی ہوگا۔ اللہ والوں، اس سورت کی اتنی برکتیں ہیں کہ کئی حدیث مبارکہ میں اس سورت کی فضیلت میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اس سورت کو اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لیتا ہے تو اس کو کبھی دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں، محتاجیاں نہیں آتی۔ تو آج اس سورت کو اپنی زندگی میں ایک بار پڑھنے کی معمول بنا لیں۔ آپ بس اپنی زندگی میں آپ جتنے بھی کام کرتے ہیں آپ سب کام کریں، آپ سب اعمال کریں، لیکن اپنی زندگی میں اس سورت کو ریگولر پڑھنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے کہ آپ کے گھر کے بچے کا نصیب انشاءاللہ روشن ہو جائے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں، آپ کی بچیوں کے رشتے ہیں اچھے آئیں اور آپ کے آگے پیچھے لوگ گھومیں رشتے کے اچھے رشتے لے کر، تو آج اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ کس طرح سے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، مکمل طریقہ کار اپنی بہن بیٹیوں کو بتاؤں گا۔ جن بہن بیٹیوں کے رشتے ہو چکے ہیں وہ بھی اس عمل کو کریں، کیونکہ اپنے شوہر کو اپنا فرما بردار بنانے کے لیے بھی یہ بڑی کامیاب اور طاقتور سورہ مبارکہ ہے۔ پیارے دوستوں، آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اس سورت کو باوضو ہو کر آپ نے اس عمل کو، اس سورت کو پڑھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ میرے کچھ ایسے بہن بھائی ہیں جو باوضو نہیں ہوتے، نماز نہیں ادا کرتے، پر نمازیں فرض ہیں لیکن ہم نمازیں نہیں پڑھتے، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے، تو پھر ہمارے اوپر مصیبتیں آنی ہیں، پریشانیاں آنی ہیں، اور کیا ہونا۔ اللہ والوں، آپ جب بھی کوئی مشکلات آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، دکھ آ جائیں، تکلیفیں آ جائیں، آپ کے کوئی کام رکے ہوئے ہیں، بن نہ پا رہے ہوں، تو آپ قرآن مجید سے مدد لیا کریں، قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں، کچھ نہ کچھ نفل پڑھ لیا کریں، کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرم فرما دے گا کہ آپ
آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے باوضو ہونا ہے، توجہ کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ اپنے تمام کام چھوڑ کر اس ویڈیو کو ایک جگہ سکون سے بیٹھ کر آپ نے مکمل سن لینا ہے، دیکھ لینا ہے۔ جس طریقے سے جس ترتیب سے بتاؤں اسی ترتیب سے آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور آپ کو کامیابی مل جائے گی، ہر کام میں کامیابی مل جائے گی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے باوضو ہو لینا ہے۔ باوضو ہونے کے بعد آپ نے ایک جگہ بیٹھ جانا ہے۔ ایک جگہ بیٹھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک اب آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ کو جو درود پاک یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں، یا آپ ایسے کریں سب سے بہتر درود پاک آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستوں، آپ نے جب درود پاک کو پڑھ لینا ہے، درود پاک پڑھنے کے فوری طور پر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف ایک بار پڑھ لینا ہے۔ آپ کسی ایسی جگہ بیٹھیے گا کہ جہاں کو آپ کو پتہ ہو کہ یہاں کوئی بندہ میرے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ اس عمل کو آپ نے توجہ کے ساتھ کرنا ہے، دھیان کے ساتھ کرنا ہے، اور آپ نے کامل یقین کے ساتھ آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم میرے اللہ نے چاہا تو ہر پریشانی سے نجات مل جائے گی، ہر مصیبت سے نجات مل جائے گی، آپ کے ہر ایک رکاوٹیں انشاءاللہ الکریم آپ کی جو رشتے کی رکاوٹیں ہیں وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ جیسے آپ چاہیں گے ویسے ہی ہوگا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اس جگہ بیٹھ جانا ہے، تو آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے، آپ نے ایک بار اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے نمبر پر جو آیت کریمہ آپ نے پڑھنی ہے وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس آیت کریمہ کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ ذہن میں اپنے تمام مقصد کو تصور میں رکھتے ہوئے دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ آپ نے اس آیت کو صرف 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ یہ آیت کریمہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے دوسرے نمبر پر جو آیت کریمہ پڑھنی ہے وہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ قرآن مجید کی ایسی سورہ مبارکہ ہے کہ جس مقصد کے لیے، جس بھی پریشانی کے لیے آپ پڑھ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانیوں سے نکال کر آپ کو انشاءاللہ الکریم سکون عطا فرما دیں گے۔ اللہ والوں، جب آپ نے اس سورت کو پڑھ لینا ہے، پڑھنے کے بعد پھر آپ نے درود پاک شروع میں جتنی بار آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے درود پاک پڑھا ہوگا اتنی ہی بار آپ نے پھر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اب کچھ بہن بھائیوں کے یہ بھی سوال ہوں گے کہ یہ ہم کس وقت پڑھ سکتے ہیں؟ آپ نے کوئی ایک وقت مقرر کر لینا ہے۔ آپ پورے دن میں کسی بھی وقت اس سورت کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہیں کسی بھی نماز کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد اس سورت کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں۔ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے آپ پڑھیں گے وہ مقصد، وہ حاجتیں انشاءاللہ الکریم آپ کی صرف دنوں میں ہی پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ الکریم۔ تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورۃ البقرہ کو آپ نے صرف ایک مرتبہ اپنی زندگی میں روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔
جب آپ سورۃ البقرہ کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں گے نا تو انشاءاللہ اس سورت کو، یہ تھوڑی سی بڑی سورہ مبارکہ ہے، اس کو پڑھنے میں تقریباً آپ کا 1 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹہ آپ کا لگے گا۔ اپنی زندگی میں آپ خوشحالیاں دیکھنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے، آپ کے ہر مقصد پورے ہو جائیں، آپ جس کام کو بھی کرنا شروع کریں وہ کام آپ کے ادھورے نہ رہیں، آپ کے وہ کام مکمل ہوتے جائیں، تو آپ نے سورۃ البقرہ کو روزانہ پڑھنا شروع کرنا۔ یہ نہ ہو کہ آپ ایک دن پڑھ لیں تو پھر آپ کو لگے کہ یہ بہت مشکل ہے، پھر آپ نہ پڑھیں تو پھر آپ کے کام اٹکے ہی رہیں گے، آپ کے کام مکمل نہیں ہوں گے۔ آپ نے اس سورۃ مبارکہ کو مکمل طور پر آپ نے روزانہ پڑھنا ہے، اور توجہ کے ساتھ پڑھنا اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ اس سورت کو پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ الکریم میرا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرم فرمائے گا، ایسا رحم فرمائے گا کہ آپ کے گھر کے کونے کونے سے پریشانیوں، بیماریوں، دکھ تکلیفوں کو دور کر دے گا، آپ سے مصیبتیں دور ہو جائیں گی، آپ جس چیز کے لیے آپ سوچیں گے وہ کام آپ کا انشاءاللہ غیب سے پورا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کے بیٹیوں کے رشتوں کی جو رکاوٹیں ہیں وہ انشاءاللہ الکریم دور ہو جائیں گی، آپ کے رشتے جو ہیں، آپ کے رشتوں کی ریل پھیل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میرے اللہ پر مجھے بڑا کامل یقین ہے کہ جب بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید کو پڑھتا ہے، میرا اللہ ایسا کرم فرما دیتا ہے کہ اس بندے کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، اس کی تمام مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ تو پیارے دوستوں، آپ نے اس سورہ مبارکہ کو ہر حالت میں پڑھنا ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہو، جو بھی آپ کی رکاوٹیں ہیں، آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھ لینا ہے۔ آپ جب پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے 50 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جب آپ سورہ بقرہ پڑھ لیں تو اس کے بعد 50 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے ہاتھ اٹھا کر، گڑ گڑا کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی بیٹیوں کے نیک رشتوں کی دعا کر لینی ہے۔ جب آپ نیک رشتوں کی دعا کریں گے تو انشاءاللہ الکریم میرا اللہ ایسا کرم فرمائے گا اس سورت کی برکت سے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر آپ نے جو درود پاک پڑھا ہوگا، آپ نے حضور کا وسیلہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر لینی ہے۔ انشاءاللہ میرا اللہ ایسا کرم فرمائے گا کہ چند دنوں میں آپ کے ایسے آپ کی بیٹیوں کے نصیب چمک جائیں گے کہ ایسے نیک اور جیسے آپ چاہتے ہیں اس طرح کے رشتے آئیں گے۔ پھر آپ نے انشاءاللہ الکریم آپ کو جہاں اچھا لگے آپ نے اپنی بیٹیوں کے رشتے کر لینے ہیں۔ تو پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر لیجئے، سبسکرائب کر لیجئے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لازمی لکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مکہ مدینہ کی باادب حاضریاں بار بار نصیب فرمائے۔ اللہ والوں، 5 وقت نماز پڑھتے رہیے اور اپنی خاص دعاؤں میں مجھ نکمے کو بھی یاد رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خیر و عافیت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔